الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ الامین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. میرے محترم سامعین و متابعین، عقیدہ واسطیہ کے دروس کا سلسلہ بحمد اللہ جاری ہے. اس سے قبل کے درس میں ایک اہم ترین شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی منعقد کردہ فصل کی عبارت خوانی میں نے کی تھی اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اور یہ میں نے کہا کہ انشاءاللہ اس اہم ترین عبارت کی، جس کا موضوع اہل سنت والجماعت کے طریق و منہج کے بیان پر مشتمل ہے، جی میں آتا ہے کہ ایک پرلطف بات کا اس تعلق سے ذکر کروں. کبھی کبھار میرے درس کو طلبہ سنتے بھی ہیں اور اس کو آگے بھی بڑھاتے ہیں. آگے بڑھایا گیا تو اس پر تبصرے اور کمنٹ باکس میں کچھ باتیں ہوتی ہیں. کبھی میرے لیے دعائیہ کلمات ہوتے ہیں، لیکن اس سے قبل کے درس میں ایک سامع، یا یہ کہیے کہ جس تک یہ درس کی بات پہنچی، شاید اس نے سنا ہوگا، میں اس کے کمنٹ کے لفظ کو بطور لطیفہ ذکر کر رہا ہوں. وہ لکھتا ہے، اس انسان کے بارے میں جو درس دے رہا ہے، کہ لگتا ہے کہ یہ اہل خبیث یہ درس نمبر 218، اس سے قبل کے 16 دروس الحمدللہ اس نوعیت کا کمنٹ پہلی بار آیا، اور میں نے یہ سمجھا کہ کم سے کم ایک حق بات اس انسان تک پہنچی. قبول کرنا نہ کرنا یہ اللہ کی توفیق کی بات ہوتی ہے، لیکن کم سے کم میں ایک ایسے انسان اس کی بات، جس کو عام طور پر فرقہ بریلویہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اسی کا ایک فرد جو اہل حدیثوں کو سب و شتم کرتے ہوئے
لعن و طعن کرتے ہوئے بدترین القاب سے اہل سنت والجماعت امام اہل حدیث کا نام ہی سنا ہوگا تو اس کے کان کھڑے ہو گئے ہوں گے اور اس پر لرزہ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ کتاب و سنت کی کسوٹی پہ رکھ کے پرختہ کہ آیا یہ بات جو ایک متکلم بول رہا ہے فرقہ ناجیہ طائفہ منصورہ اہل السنہ والجماعہ کے اصول کو ایک کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت اہل حدیث کا مذہب اور عقیدہ و اصول کیا ہے اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں. اور یہ اتنی عظیم الشان عبارت ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ مومنین جنہیں ہم افتراق امت کے بعد ان کے کتاب و سنت ہی سے ماخوذ القاب و اسماء فرقہ ناجیہ طائفہ منصورہ اہل السنہ والجماعہ اہل الاثر اہل الحدیث سے جانتے ہیں ان کا منہج بیان کیا جا رہا ہے. کاش یہ شخص اس منہج کو سننے کا اشتیاق ظاہر کرتا اور یہی سے تصدیق ہوتی ہے اس عالم کی بات کی کہ اہل بدعت کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اہل حدیث کو برا بھلا کہتا ہے. فندعو اللہ تعالی ان یجعلنا من اہل الحدیث من الفرقة الناجیہ والطائفة المنصورة اہل السنة والجماعة اہل الاثر فهؤلاء هم خير وأفضل الفرق وهؤلاء هم على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى طريقة الأئمة المرضيين ولله الحمد والمنہ. تو اس پرلطف اور افسوس بھری بات کے ذکر کرنے سے ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ جہل کس قدر عام ہے اور واقعی ضرورت ہے کہ ایک بندہ جس کا انتساب اسلام کی طرف ہو اس کو علم کی کتنی شدید حاجت ہے اور اللہ تعالی کی یہ نعمت ہے کہ کسی انسان کو علم الکتاب و سنہ حاصل ہو، اس کا کچھ حصہ حاصل ہو، اس کے بدیہی اور ضروری علوم سے آشنا ہونا اس کی بڑی شدید حاجت. اور الحمدللہ اسی ارادے اور اسی مقصد کے ساتھ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی اس عظیم کتاب اور حد درجہ مفید رسالے العقیدۃ الواسطیہ کی ترجمانی اور اس کے اہم مباحث کو انہی کی ترتیب کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے اور اس کے دروس کو عام کرنے کی، اس کو نشر کرنے کی، اس کو اوروں تک پہنچانے کی ایک ادنا سی کوشش ہے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ یہ کوشش قبول فرما۔ میں آج کے درس میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو بتایا کہ ثم من اصول اہل السنت والجماعت اتباع آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باطنا و ظاہرا، کی شرح و توضیح آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں پہلی بات آپ یہ جانیں، جیسا کہ میں نے کل یہ بات کہی کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اہل سنہ والجماعہ کا عملی طریق، ان کا دین شرع کے مسائل میں ان کا منہج بیان کرنا شروع کیا ہے یہاں سے، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ اہل سنہ والجماعہ کا طریق و منہج ظاہری و باطنی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کی اتباع کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مہاجروں و انصار میں کے سابقین اولین کے سبیل انہی کی راہ کی اتباع کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی اتباع کرنا ہے، اور آپ کی وصیتیں تو انہوں نے ایک حدیث سے ماخوذ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین وصیت کو، جس میں آپ نے اپنی سنت اور صحابہ کرام میں کے خلفائے راشدین مہدیین کی اپنے بعد ان کی سنت کی اتباع کی وصیت کی تھی، اور اس وصیت میں دوسری اہم بات یہ تھی کہ محدثات الامور سے اجتناب و احتراز لازم ہے، بچنا اس سے ضروری ہے، اس لیے کہ بدعت گمراہی ہے۔ یہاں پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اتباع الاثار کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کی اتباع کرتے ہیں۔ میں اس سلسلے میں پہلی بات یہ بتانا چاہتا ہوں، جیسا کہ میں نے اپنے مستند علماء و ائمہ کی اس کتاب کی شروع سے استفادہ کیا کہ اتباع کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ وہ ڈگر، وہ راہ جو آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہے، سابقین اولین کی راہ کی پیروی کی ہے، یہ اتباع کا لفظ بتاتا ہے، پیروی کا لفظ بتاتا ہے کہ یہ چلنا، یہ پیروی کرنا علم کی بنیاد پر ہونا چاہیے، اس لیے کہ اتباع اسی کو کہتے ہیں کہ کسی کے آثار، کسی کی راہ پر چلنا علی علم و بصیرت ہونا چاہیے، کیونکہ اگر علم کے ساتھ پیروی نہ کی گئی تو خود ایسی راہ کو پر چلنے والے اور اس کو اختیار کرنے والے اور اس کی پیروی کرنے والے کی ہلاکتوں کے اندیشے ہیں، بھٹک جانے کے اندیشے ہیں، اگر کسی راہ پہ چلنا بلا علم و معرفت و بلا بصیرت ہو۔ اس لیے علماء نے کہا کہ اتباع کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ پہلا کام تو یہ ہونا چاہیے
کہ آثار رسول یا سبیل المومنین کا علم حاصل کرنا چاہیے، لہذا طلب علم بھی ضروری ہے تاکہ وہ آثار کی پیروی معرفت حاصل کرنے کے بعد کریں، اور یہی سے تقلید جیسی اہم ترین مہلک بیماری کی تردید ہو جاتی ہے کہ تقلید اور اتباع یہ جو دونوں لفظ الگ الگ ہیں، دونوں میں اساسی فرق یہی ہے کہ اتباع ہوتی ہے علی علم و بصیرت، اور تقلید ہوتی ہے من غیر علم بل علی جہل۔ کہ اتباع علم کی بنیاد پر اور تقلید لا علمی اور جہل کی بنیاد پر ہوا کرتی ہے۔ دوسری چیز کہ یہ اتباع آثار رسول کی، سبیل المومنین کی عقائد میں بھی ہونی چاہیے، عبادات میں بھی ہونی چاہیے، اخلاق و معاملات میں بھی ہونی چاہیے، دعوت اللہ اور اس کے طریق میں بھی ہونی چاہیے۔ ان تمامی امور میں آثار رسول کی اتباع ہونی چاہیے، اور اسی لیے لفظ ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے کہ اتباع آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس طرح سے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے طریقے میں اور دعوت اللہ میں عشوائی قدم نہیں اٹھاتے اہل ایمان، جو فرقہ ناجیہ کے لوگ ہیں، اللہ اس کے رسول کے طریق پر گامزن طائفہ منصورہ کے لوگ جو حق پر باذن اللہ قیامت تک قائم رہیں گے، وہ اور یہی ہے اہل السنہ والجماعت، اور انہی کا لقبی نام ہے اہل حدیث۔ یہ عقائد و اعمال میں عشوائی طور پر نہیں چلتے، بلکہ جب تک ان کے پاس اس کا علم نہ ہو اور علم کے ساتھ فہم نہ ہو، اور وہ فہم صحابہ و تابعین کی روشنی میں ہونا چاہیے، اور پھر اسی روشنی میں وہ آثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔ آثار رسول کا ہم یہاں پر حصر تو نہیں کر سکتے، اور اسی طرح سے یہ بھی بات یاد رہے کہ وہ سبیل السابقین الاولین من المہاجرین والانصار کی اتباع کرتے ہیں، اور اسی لیے خود سبیل المؤمنین کی اپنی اہمیت ہے کہ مسلمانوں کی راہ پر بات کے لوگوں کو چلنا چاہیے، مومنوں کی راہ پر۔ کون ہے مومنین؟ اس کے اولین مصداق کون ہے؟ یہ بات عقلی بھی ہے اور شرعی بھی ہے کہ اس کے اولین مصداق تاریخی طور پر المومنون کا پہلا مقدس گروہ، جس کو خود اللہ جل وعلا نے المومنون حقا کا لقب دیا ہے، وہ صحابہ ہیں، اور صحابہ کے بعد آنے والے اخلاص کے ساتھ انہی کے ڈگر پہ چلنے والے اور انہی کی پیروی کرنے والے، انہی کے نقوش قدم پر دینی امور میں چلنے والے مراد ہیں۔ اور اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سبیل المومنین کی اتباع کرتے ہیں کہ جس راہ پہ ہمارے سلف چلے، دین میں، عقیدے میں، عبادت میں، طریق عبادت میں، معاملات میں، لین دین میں، اخلاق میں، ویوہار میں، تعامل میں، اور اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی راہ کی طرف بلانے میں
جو طریق، جو منہج، جو راستہ انہوں نے اپنایا ہے وہی ہم راستہ اپناتے ہیں، اور اس کی اپنی اہمیت ہے۔ جیسا کہ سورہ نساء کی وہ آیت کریمہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، جس میں اس بات کو بتایا گیا ہے کہ اگر سبیل المومنین کے علاوہ کی کوئی پیروی کرتا ہے، یہ ہوگا، آیت کریمہ میں پڑھ رہا ہوں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جس کے اندر اس بات کا ذکر اساسی طور پر موجود ہے کہ سبیل المؤمنین کی اس قدر اہمیت ہے کہ اگر ساتھ اس اہم عبارت کے اندر اہل سنت والجماعت کے اصول کو بیان کیا ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت آثار رسول اور سبیل المؤمنین لفظ ان کے ہیں، سبیل السابقین الاولین من المہاجرین والانصار، مہاجرین و انصار میں کے السابقون الاولون کے سبیل کی پیروی کرتے ہیں، اور یہی تو ہے ہاں المومنون حقا۔ اور اسی لیے بار بار ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ المومنین کے ہمیشہ جب ہم ٹھیک گفتگو دینیات اور اس کے اصول و مبادی کے طور پر ہم جب کرتے ہیں، تو جب بھی ہم المومنون یا سلف صالح بولتے ہیں تو اس سے صحابہ اور صحابہ میں کے السابقون الاولون والتابعون لهم بإحسان ہی مراد ہوا کرتے ہیں کہ یہی مومنین ہیں۔ ہم آثار رسول کے لفظ پر بحث کل انشاءاللہ کریں گے، اور اس سلسلے میں کچھ مفید نفع بخش علمی باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج کے درس کا اگر دو لفظوں میں خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اہل حدیث، اہل سنت والجماعہ، اہل الاثر، یہ تمامی ابواب دین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کی اتباع کرتے ہیں، اور سبیل المومنین کی اتباع کرتے ہیں، اور یہی کسی بھی بندہ مسلم کے صحیح راہ ایمان پہ ہونے کی اہم ترین بنیادوں میں سے اساسی بنیاد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آثار رسول کی اتباع کی اور سبیل المؤمنین کی اتباع کی